السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب التوبہ، جس کی حدیث نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے اور لیکچر نمبر 16 ہوگا۔ وعن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، سیدنا زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اسألہ عن المسح علی الخفین، تاکہ میں جرابوں یا موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے سوال کر سکوں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، ما جاء بک یا زر، کہ اے زر تمہیں کیا چیز لے کر آئی ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو۔ فقلت ابتغاء العلم، کہ میں نے کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، ایسا طالب علم جو اپنی خوشی سے علم کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، انہ قد حق فی صدر المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، کہ میرے سینے سے پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر یا جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وکنتم امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ فجئت اسألک، اس وجہ سے میں آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، کیا آپ کو ایسی کوئی چیز یاد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں ضرور۔ كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے اس وقت جب ہم سفر پر ہوتے یا ہم مسافر ہوتے، اللہ ننزی خفافنا ثلاثة ایام ولیہن الا من جنابت، کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنے جرابیں یا موزے نہ اتاریں، 3 دن اور 3 راتوں، مگر کہ جب حالت جنابت میں ہو جائیں۔ لیکن من غائط و بول و نوم، اگرچہ البتہ ہمیں پیشاب پخانے اور نیند کے بعد اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقلت، میں نے کہا، هل سمعته يذكر في الهواء شيئا، میں نے پھر اگلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جہوری، کہ اتنے میں ایک اعرابی بدو، یعنی کہ گاؤں کا رہنے والا یا دور پرے کا رہنے والا، جس کو بدو بھی عام لفظ میں کہا جاتا ہے، آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارنے لگا، یا محمد، اے محمد۔ فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوته ہا امو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی طرح بلند آواز میں اس کا جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ فقلت له، تو ہم نے اس کو کہا، ویحک اغضض من صوتک فانک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہے تجھ پر کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ وقد نہیت عن ھذا، جبکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ فقال، اس نے کہا، واللہ لا اغضض، اس نے کہا کہ اے اللہ قسم میں تو آواز پس نہیں کروں گا۔ قال اعرابی، قال الاعرابی، تو پھر اعرابی نے کہا، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان میں سے نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، المرء مع من احب یوم القیامت، کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، پھر آپ ہم سے ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اسی گفتگو کے دوران مغرب سے ایک دروازے کا ذکر کیا، میسرۃ عرضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عاما، اور اس کی چوڑائی اس طرح بیان کی کہ اس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا دوسرا یہ الفاظ بولا گیا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار اگر چلے 40 یا 70 سال تک چلتا رہے تو وہ اس کا سائز بیان کیا۔ قال سفیان احد الرواتی، سفیان جو ایک راوی ہیں انہوں نے کہا، قبل الشام خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض،
کہتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی، زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، مفتوحا للتوبتی، اور اس دروازے کو توبہ کے لیے کھولا رکھا، توبہ کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے، کھول دیا گیا، لا یغلق، اور یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ جس طرف وہ دروازہ ہے اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ یعنی قیامت برپا نہ ہو جائے یا قیامت نہ آ جائے۔ تو ایک یہ رواہ ترمذی، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث جس میں ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی کہ شرعی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی شرم جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور ہمیں شرعی علم کے لیے چل کر بھی جانا پڑے بلکہ چل کر بھی جانا چاہیے، اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے اس میں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم اس میں مسح کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر انسان طہارت میں ہے، وضو کی حالت میں اس نے موزے پہنے ہیں، تو وہ سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 راتوں تک وہ ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر اور وہ سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، تو وہ 1 دن یعنی 5 نمازوں کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر اس دوران میں وہ جنبی ہو جاتا ہے یعنی اس کو غسل کی حالت ہو جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ اگر سفر پر ہے تب بھی اس کو موزے اتارنے ہیں، اگر وہ مقیم ہے تب بھی اسے موزے اتار کر غسل کرنا ہے، غسل کے بعد وضو کر کے پھر وہ دوبارہ پہن لے۔ اور اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے یعنی اس کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور جو ہمیں ملتا ہے وہ آداب ہیں، اخلاق صحابہ نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ اپنی آواز بلند نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی اور بھی مطلب کسی کا لہجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی آواز قدرتی طور پر بلند ہوتی ہے، تو وہ اس کو بھی اللہ کے نبی کے صحابہ منع کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس چیز سے منع نہیں کیا، یعنی اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، لیکن ادب اور اخلاق کا دائرہ آپ کے ساتھیوں نے بتلایا جن کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ اس حدیث میں جو ہمیں اس باب کی تواسط سے یعنی باب التوبہ کے لحاظ سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ توبہ ہے، کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے وہ دروازہ بنایا جب زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ہی باب التوبہ رکھ دیا، باب التوبہ بنا دیا کہ انسان کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے سورج نہ نکل آئے، سورج نہ طلوع ہو جائے۔ اور سورج طلوع ہونے کا مطلب وہاں سے یہی ہے کہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی، اور قیامت سے پہلے تک انسان کے پاس یا اس کی موت آنے تک اس کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کر لے اور وہ توبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی میں بے شمار مواقع دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے شمار فضائل اور بے شمار بڑے بڑے اس کے لیے اجر اور ثواب کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ انسان سے جانے انجانے میں جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ان نیکیوں کو کر کے اپنی غلطیوں کا بھی ازالہ کر لے اور ان نیکیوں کا اجر بھی پا لے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان کسی راہ چلتی چیز کو ہٹا دے، وہ چیز جو وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہو، وہ چاہے درخت کی کوئی شاخ ہو یا کوئی کانٹا ہو یا یہاں تک کہ کوئی پتھر بھی ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں امت محمدیہ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنے بڑے بڑے ثواب ہیں، تو ان سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اور توبہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے لیے ہمارے لیے یہ موقع رکھا ہے، اور جب کہ ہم اپنی چلتی سانس کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کس وقت رک جائے، تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا احساس کرتے ہوئے فوری طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے، حقوق اللہ کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر اپنے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس کی اصلاح کا سب سے پہلا جو پائیدان ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
سب سے پہلے درست کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔